جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچاؤ، تاکہ پتہ چلے ان کو کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ ہر آدمی میں کمی ہوتی ہے مگر آدمی اپنی کمی نہیں دیکھتا۔ دوسری بہت بڑی کمی یہ ہے، جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو 6 نمبر یعنی 6 باتیں انہوں نے تجویز کی تھی کہ جماعتوں کو یہ ان 6 باتیں سکھلاؤ، 40 دن کے اندر یہ 6 باتیں سکھلاؤ۔ کلمہ طیبہ، پہلے تو لوگوں کو کلمہ ہی نہیں معلوم تھا۔ میری قوم، میرے دادا سے اوپر کوئی کلمہ ہی نہیں جانتا تھا، یہ میواتی کلمہ ہی نہیں جانتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو کلمہ پڑھاؤ، کلمہ صحیح کراؤ، پھر اس کے بعد میں اکرام مسلم، مسلمان ہے تو اس کی رسپیکٹ کرو، تبھی تو قریب آئے گا۔ اگر رسپیکٹ نہیں کرو گے دور بھاگے گا۔ تو اس لیے کلمہ سکھلاؤ، پھر اس مسلمان کا رسپیکٹ کرو، اسے قریب لاؤ، پھر قریب لا کر کے اس کو علم کی اہمیت بتاؤ، ذکر کی اہمیت بتاؤ، نماز کی اہمیت بتاؤ، دین کی اہمیت بتاؤ، تبلیغ کی اہمیت بتاؤ۔ یہ 6 نمبر حضرت نے شروع کیے تھے۔ تو اس زمانے میں علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ سارا دن کہاں ہے؟ آپ جو جماعتوں کو یہ صرف 6 نمبر بتاتے ہیں، اس کے علاوہ 7واں نمبر نہیں ہے۔ اب تو ایک 7واں نمبر بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کی پستی کا علاج۔ ایک 7واں نمبر بھی شروع کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا سر نیچا ہے، ذلیل ہے، مسلمان ذلیل ہے، تبلیغ میں لگ جاؤ سب کا سر اونچا ہو جائے۔ یہ بھی ایک نمبر انہوں نے شامل کیا ہے، مسلمانوں کی پستی کا علاج۔ تو اس وقت علماء نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ جو 6 نمبر ہیں یہ تو دین کی بنیادی باتیں ہیں، یہ سارا دن کہاں ہے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا تھا، یہ میرے کام کی بسم اللہ ہے۔ یہ حضرت نے جواب دیا تھا اور یہ صحیح جواب تھا۔ جب بھی اگر آپ مدرسہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے عربی اول ہی پڑھائیں گے، جبھی تو آگے بڑھائیں گے۔ کوئی پہلے سال میں دوہرا تھوڑی پڑھانے لگے۔ اب میزان نور شریف پڑھا رہا ہے تو کہے کہ بھئی تو دارالعلوم لے کر بیٹھا ہے، میزان نور شریف میں کہاں علم ہے، کہاں دارالعلوم ہے؟ تو وہ کہے گا بھئی میرے کام کا پہلا سال ہے، میرے کام کی بسم اللہ ہے، اس کام کو تو بڑھنے دے، میں دوہرے تک پہنچوں گا۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ 6 نمبر میرے کام کی بسم اللہ۔ اب آج کی جماعت وہی بسم اللہ پہ اٹکتے رہے گی، اب اس سے وہ آگے بڑھتی نہیں۔ میں مثال دوں آپ کو، فضائل کی جو کتابیں ہیں، فضائل نماز ہو، ذکر ہو، صدقات ہو، کوئی بھی ہو، فضائل زمین ہموار کرتی ہے۔ پھر اس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ ہے مسائل۔ اب وہ فضائل ہی نہ تک رہ گئے، ان کے مسائل کا نمبر ہی نہیں آیا۔ اور یہ تو خود موٹی سی بات ہے کہ جو فضائل ہیں یہ زمین ہموار کرتے ہیں۔ اب زمین ہموار کر کے آپ بیج ڈالیں گے تو ہی تو بیج اگے گا۔ فضائل نماز تو آپ نے سنا دیے اور خوب سال بھر فضائل نماز آپ سنا رہے، مگر نماز کے مسائل بھی تو سکھا۔ اللہ کے بندے نماز پڑھنا کے مسائل کیا ہے سیکھا، مسائل تو جانتا نہیں، اور بغیر مسائل جانے نماز پڑھ رہا ہے۔ جو نئے جماعت میں لگتے ہیں ان کی بات کہتا ہوں، پرانے تو اللہ کے فضل سے بہت کچھ جان لیتے ہیں، لیکن جو نئے لگتے ہیں وہ نماز کے فضائل تو انہوں نے بہت سنے مگر نماز کے مسائل تو جانتے ہی نہیں، اور وہ نماز کے مسائل بتاتے بھی نہیں۔ اور امیر کو بھی ممانے تھے کہ مسائل مت بتاؤ، مسائل مفتی صاحب سے جا کر پوچھیں، کہاں وہ ہل کھیت میں ہل چلا رہا ہے، وہ ہل چلاتا دارالعلوم میں مفتی صاحب سے کہاں مسئلے پوچھنے جائے گا؟ ارے یہ جو نماز سکھا رہا ہے اسی سے مسئلہ پوچھے گا۔ تو ٹھیک ہے باریک مسئلے مت بتاؤ، لیکن موٹے مسئلے تو بتاؤ۔ بس وہ فضائل ہی میں آج تک ہیں، 100 سال ہو گئے ہیں، آج تک فضائل میں ہیں، آگے مسائل میں جاتی، اور مسلمانوں میں ہی ہیں اور غیر مسلموں میں جاتے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب ان کی مسجدوں کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں،
सब उठ के चले जाते हैं कि वो सब जानते हैं कि वही फजाइल की किताब पढ़ेंगे या खड़े होकर बयान करेंगे तो बस यही कहेंगे निकलो निकलो निकलो, इसके अलावा कोई भी इनकी बात नहीं बताए। इसकी वजह से पूरी दुनिया का हाल ये है, यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का हाल ये है कि जमात वालों के तकरीर सुनने भी कोई नहीं बैठता और उनकी तालीम सुनने भी कोई नहीं बैठता। वो सबको मालूम है कि वो फजाइल सुनाएंगे, इससे आगे तो कुछ बताएंगे नहीं, और यही कहेंगे कि निकलो, इसके अलावा कुछ अब तो 6 नंबर भी नहीं रहे, बस निकलो निकलो, बस यही एक बात रह गई। इसलिए ये जो मैं बातें कह रहा हूं, इस चुपके से नहीं कह रहा हूं, इसे पूरी दुनिया में पहुंचाओ। जो जिम्मेदारान है उन तक ये बातें पहुंचाओ कि हजरत ने कहां से काम शुरू किया था, तुम कहां अटक करके रह गए हो। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो लोग देखो, रमजान है, कितने लोग बैठते हैं, तबलीग जमात का ऐलान हो कोई नहीं बैठता, वो जानते हैं क्या हो। बहरहाल हजरत ने फरमाया था कि 6 नंबर मेरे काम की बिस्मिल्लाह है, तो बिस्मिल्लाह से आगे कभी बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे, ये तो नहीं बढ़ रहे, उसी 6 नंबर के अंदर घिरे हुए रहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब सारे मुसलमान 6 नंबर पर आ जाएंगे तब हम 7वां नंबर शुरू करें। तो मेरे भाइयों याद रखो, क़यामत की सुबह तक तमाम मुसलमान 6 नंबर पर आने के लिए, अगर तुम 25 की इस्लाह कर दोगे तो जमाना 100 आवारा लौंडे गड़बड़ जवान हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से 25 को मस्जिद में लाए तो 100 जवान हो गए नमाज न पढ़ते, तो ये तो मेहनत करते रहोगे, क़यामत तक 100% नहीं आएंगे। तरीका क्या है? तरीका ये है कि मक्के में 13 साल में 1300 नहीं 300 मुसलमान तैयार हुए, तो अल्लाह का हुक्म मिला कि अब मक्का छोड़कर मदीना जाओ। अब मदीना गए और मदीना जाकर के फिर जिद्दोजहद शुरू होगी। इधर दावत और तबलीग का काम भी हो रहा है, ये 300 आदमी जिद्दोजहद भी शुरू कर रहे हैं। तो तुम 25% जिनको नमाज में लाए हो, उन नमाज को 7वें नंबर पर ले जाओ और बाकी को 6 नंबर पर लाओ। अब ये तो कहते नहीं जब पूरी दुनिया 6 नंबर पर आ जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया तो 6 नंबर पर क़यामत तक आती है। असल तरीका क्या है तबलीग का? जो इस वक्त जो काम चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। तरीका क्या है? तरीका ये है कि एक जमात बनाओ 10 आदमियों की जो दीन बिल्कुल नहीं जानते, इसमें एक मौलाना साहब है, इनको अमीर बनाओ और इनसे ये कहो कि इसे ये 10 आदमियों की जमात लेकर के 40 दिन मस्जिदों में रूट बता दो, इस मस्जिदों में घूमो और दीन की बुनियादी बातें इनको समझाओ, जो 6 नंबर है उनको समझाओ। फिर जब वो ये 40 दिन के बाद आए तो इनको इम्तिहान लो। कारगुजारी सुनने का मतलब ये है कि भाई अतहिया सुना, भाई दुरूद शरीफ सुना, भाई सना सुना, ये कारगुजारी है। ये तो एक खड़ा होता है कि हमने फला जगह गए, दावतें खाई और खूब मिले और घूमे फिरे और आ गए, इसका नाम कारगुजारी, इसका नाम कारगुजारी नहीं है। ये जो 10 तालिब इल्म दिए थे इनको इल्म पढ़ाने के लिए, हर एक से कारगुजारी सुनो, तहिया तू सुना, सना तू सुना, दुरूद शरीफ तू सुना, नमाज ज़ोहर में कितनी रकातें हैं, पहले कितने सुन्नतें हैं, बाद में कितनी सुन्नतें हैं, ये कारगुजारी सुनना है। अब ये तो सुनते नहीं, कोई दिन 40 दिन में दीन सीख कर आए या नहीं आए पता ही नहीं। मैं देवबंद में हूं, मेरे पास जमात है, काम करते जब फारिग होती तो आती, तो बिल्कुल डाढ़ा निंदा है। मैं पूछता हूं जमात में वक्त लगा कर आए या जा रहे हो? कहने वक्त लगा कर आए। तो मैं कहता हूं क्या तू वक्त लगा कर आया? तेरी दाढ़ी तो आई नहीं। 40 दिन के अंदर उसको इतना तबीयत पर असर नहीं पड़ा कि वो दाढ़ी छोड़ दे, तो क्या कितने वक्त लगाए? घुमा फिरा। अफ्रीका के मौलवी आते हैं, मदरसों के फारिग, वो भी दारुल आते हैं, तो 10-12 आए। मैंने पूछा कौन से मदरसे के पढ़े हुए? का आजादिल के पढ़े हुए हैं, जकरिया के पढ़े हुए। अच्छा, कितने दिन हो गए? जब साल लगाने चले, कितने दिन हो गए? कहले 8 महीने हो गए।
کہ اچھا 8 مہینے ہو گئے، کتنا خرچ کیا تم نے ذرا گناؤ؟ تو وہ حساب کر کے گناتے ہیں کہ 35,000 خرچ کیا، 8 مہینے میں 35,000 خرچ کیا ہے، کرایہ بھی آنے جانے کا کرایہ بھی لگتا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ 8 مہینے میں تم امیر بن کے چل رہے ہو یا معمور بن کے چل رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ معمور بن کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈوب مرو، تم مولوی ہو، ایک چلے کے اندر تمہارے اندر اتنی ایبلٹی پیدا ہونی چاہیے کہ تم جماعت لے کر جاؤ۔ تم 8 مہینے سے سارے ساتھ چل رہے ہو اور مسجدیں پیپسیاں پیتے ہو اور پڑے رہتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ یہاں یہ افریقہ کے مولویوں کی جماعت آئے گی تو مسجد میں پیپسی کی بوتلوں کا ڈھیر ہوگا، کیونکہ اس پیپسی کے بغیر تو وہ زندہ رہ نہیں سکتے۔ تو 8 مہینے ہو گئے، مولوی ہے، ایک چلہ تو اس کی تربیت کے لیے چاہیے، ایک چلے کے بعد میں اسے 10 آدمیوں کی جماعت سپرد کرو کہ یہاں روٹ پر لے جاؤ اور 40 دن میں ان کو دین سکھا کے لا، اور 40 دن کے بعد آئے گا ہم کارگزاری سنیں گے کیا شکایت نہیں۔ یہ تو 8 مہینے سے 12-13 مدرسوں کے فضلہ ساتھ گھوم رہے ہیں ابھی تک اس کے، اور پھر ان کا امیر جو ہے جاہل ہے، ان 13 فضلہ کا جو امیر ہے وہ جاہل ہے، اور یہ 13 مدرسوں کے فارغ ہے، وہ 8 مہینے سے گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا ڈوب مرو، تم مولوی ہو، 8 مہینے میں بھی تم معمور بن کے چل رہے ہو، ابھی بن کے چلنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی۔ رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہیں رہی، کام رہا نہیں ہے، کام لینے کا طریقہ کچھ نہیں رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں ڈیوائیڈ کرنا ضروری ہے۔ 6 نمبر پر لائے، 6 نمبر پر جو آ گئے اب ان کو آگے بڑھاؤ۔ یہ فضائل کے ذریعے سے لائے، اب مسائل میں لے جاؤ۔ حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا تھا یہ تو میرے کام کی بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ میں کب تک رہو گے؟ آگے کبھی بڑھو گے نہیں بڑھو گے؟ پھر آج تو کیا ہے، جماعت آئی، 10 آدمی ہے، 10 کے 10 بہترین اللہ کے نیک بندے نظر آ رہے ہیں، ارے بھائی تم سب ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ 10 کے 10 حاجی صاحب ہیں، بڑی شاندار داڑھی، نماز روزے، ہاتھ میں تسبیح، 10 بندے جماعت میں ایک ساتھ گھوم رہے، ابھی تم ساتھ کیوں گھوم رہے؟ ہر ایک کو 10 آدمی دو جن کو دین سکھا کر لائے، اس کو دوسرے 10 دو، اس کو دوسرے 10 دو، اس کو دوسرے 10 دو، تو 100 آدمی تیار ہو جائیں گے۔ یہ تو 10 نیک بندے ساتھ گھوم رہے ہیں، ارے بھائی نیک بندے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ صرف گھومنا کا نام ہی تبلیغ ہے؟ کس کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ تمہاری دعوت، تمہاری تعلیم میں تو کوئی بیٹھتا نہیں، اور تم خود سنورے ہوئے ہو تو اپنے آپ کو بھی تبلیغ نہیں کر رہے اور لوگ تمہاری سنتے بھی نہیں۔ اور 10 دو کہ ان 10 کو تیار کر کے 40 دن میں لاؤ، اور پھر ان کی کارگزاری سنو کہ کیا کر کے لائے ہیں، یہ سنو دیکھو۔ تو کام کا طریقہ یہ ہے، اب تو تبلیغ میں بس خروج اور نکلو اور گھومو، بس نکلو اور گھومو، اسی کا نام دین ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا جیا صاحب نے یہ کام اس طرح نہیں شروع کیا تھا۔ میں حضرت مولانا جیا صاحب کا زمانہ تو پایا ہوا نہیں، لیکن مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ کا سارا زمانہ میں نے پایا ہے، اور میں شروع سے واقف ہوں کہ جماعت کا کام کس طرح شروع ہوا تھا اور بگڑتا بگڑتا اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب علماء جماعت کے کام پر اعتراض کرتے ہیں تو جماعت والے کہتے ہیں چلہ لگاؤ، پھر بعد میں خود ہی سمجھ میں آئے۔ اس کا مطلب ان کے پاس جواب کچھ نہیں ہے۔ دلیل دیکھو، قرآن کریم میں 4 فرقوں سے محاجہ ہے، جھگڑا ہے، ان کے دلائل کے اعتراضات کے جوابات۔ 4 کیا ہیں؟ مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، آستین کے سانپ۔ ان 4 فرقوں کا مجادلہ ہے قرآن میں، آدھا قرآن بھرا پڑا ہے ان کے اعتراض کا جواب دینے سے۔ قرآن یہ کہہ دیتا کہ پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر خود سمجھ میں آ جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟
یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو یہود ہے، یہ تو نصارہ ہے، یہ تو منافقین ہیں. ان کے اعتراضات کے قرآن نے جوابات دیے ہیں. تبلیغ والے جوابات نہیں دیتے، وہ کہتے پہلے چلا لگاؤ پھر جواب سمجھ میں آئے. چلا تو کوئی لگاتا جب تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا ذہن نہیں بنے گا تو چلا کیسے لگائے گا؟ اور چلا نہیں لگائے گا وہاں تک اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے نتیجے میں آج کل مدرسوں میں نہیں بلکہ مسجدوں میں اور جماعتوں میں بڑی سخت کشمکش شروع ہو گئی پوری دنیا میں. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ مسجدیں ہماری پراپرٹی ہے، ہم مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، مسجدوں میں ہم سوتے ہیں، لہذا مسجد ہماری پراپرٹی ہے. اور امام صاحب کہتے ہیں میں امام ہوں، مسجد میری پراپرٹی. یہ جھگڑا شروع ہو گیا. اس وقت پوری دنیا میں یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں مسجدیں ہماری ہیں، مسجدوں کی ہماری پراپرٹی ہماری چلے گی. امام کہتا ہے مسجد کا امام میں ہوں، میری چلے گی. یہ جھگڑا بہت آگے بڑھ گیا ہے. یہاں تو اس ملک میں تو نہیں ہے، ہندوستان میں تو بہت آگے بڑھ گیا ہے. تو خیر یہ تو بات دوسری طرف گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تبلیغ ہے، یہ ایلڈر کی تعلیم ہے. بڑی عمر کے لوگوں کی تعلیم اور دعوت، جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جو دین کی طرف بلانا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، یا بڑی عمر کے لوگوں مسلمانوں کو دین کو سکھانا ہے، تو اس کے لیے یہ جماعت ہے. دعوت و تبلیغ، دعوت دائیں ہاتھ پر ہے اور تبلیغ بائیں ہاتھ پر ہے. دونوں کام الگ الگ نیزے پر ہوں. جو جماعتیں گھوم رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی دعوت کر رہے ہیں، ہم ہی تبلیغ کر رہے ہیں. ارے دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ 6 نمبر ہیں، جب 6 نمبر سے فارغ ہوئے تو 7ویں نمبر آگے بڑھاؤ. فضائل جب پورے ہو جائیں تو مسائل کی طرف لے جاؤ، آگے بڑھاؤ. یہ تو انہی 6 نمبروں میں فضائل میں گر کر رہ گئے، آگے مسائل ان کو پتہ ہی نہیں. حلال و حرام کو تو بتاتے ہی نہیں، حلال و حرام کو تو بتاتے ہی نہیں. اسی لیے جو جماعت میں لوگ ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب ہیں اور دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کرتے. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تبلیغ میں جاتے ہیں اور حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے. تو مسائل کچھ تو بتلانے پڑیں گے بھائی. ٹھیک ہے مفتی جتنے مسائل بتاتے اتنے مت بتلاؤ، لیکن تعلیم الاسلام جن بچوں کے لیے لکھی ہے اتنے مسائل تو بچوں کو بتانے پڑیں گے. سارا در مختار جتنے مسائل مت بتاؤ، لیکن جو بچوں کے لیے تعلیم الاسلام لکھی ہے تو اتنے مسئلے تو بچوں کو بتانے پڑیں گے. تو جو جماعت میں 40 دن کے لیے نکلے گا اور وہ ایک چلہ دیا، 2 چلے دیے، 6 نمبر سیکھ گیا، تو اب اگلے چلے میں اسے مسائل سمجھاؤ. اور تعلیم الاسلام جتنے مسائل سمجھاؤ سارے مت سمجھاؤ. بہرحال کام بگڑ گیا ہے. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچاؤ.